اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، قرآن شریف کی جو سورت انبیاء ہے وہ 20 نمبر پہ ہے، تو 20ویں سورت کی 10ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد مطلب بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تمہاری طرف، کم کا مطلب ہوتا ہے سب کی طرف نا، علیکم تمہاری طرف، کتابن مطلب ایک کتاب، لکھائی، ایک لکھی ہوئی چیز، فی ہی جس میں ذکرکم تمہارے لیے نصیحت ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، کم مطلب تم سب کے لیے، افلا تعقلون تو کیوں نہیں عقل کرتے تم، وائے افلا تعقلون تو کیوں آپ لوگ نہیں عقل کرتے۔ تو یہ آیت جو ہے بہت جو ہے نا زبردست آیت ہے، اگر اس پہ تھوڑا سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے نصیحت ہے تو آپ کیوں نہیں عقل کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے نصیحت ہے تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے تو کہ قرآن میں ہمارے لیے کیسے نصیحت ہے، مطلب ہم کس طریقے سے دیکھیں کہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ سمجھیں کہ پمفلیٹ جب ہم ملتا ہے، اگر وہ کسی ایسی لینگویج میں ہو جسے ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اس پمفلیٹ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں، جیسے کوئی آدمی جہاز میں جاتا ہے یا کوئی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو یوز کرنے کے لیے جہاز میں مطلب کس طریقے سے ہمیں جہاز میں بیٹھنا ہے، بیلٹ کیسے باندھنا ہے، کب جو ہے یہ ساری چیزیں، یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ کو اگر انسٹرکشن ملتی ہیں ایسی لینگویج میں جو لینگویج آپ کو نہیں آتی، فار ایگزامپل آپ کو انگلش نہیں آتی اور انگلش میں لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل وہ انسٹرکشن چائنیز میں لکھی ہوئی ہے آپ کو نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے، آپ جا کے کسی بندے کو ڈھونڈیں گے، آپ کیا کریں، ڈھونڈ کے کہیں گے کہ یار مجھے جو ہے نا اس کی میننگ بتائیں تو میں یہ انسٹرکشن پڑھوں، تو وہ آپ کو میننگ بتائیں گے، یا کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ سارا سمجھائیں گے کہ بھائی یہ آپ کے لیے انسٹرکشن یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو فالو کریں تو آپ یہ صحیح طریقے سے کام کر لیں گے۔ لیکن جب ایک چیز ہمارے لیے، وہ تو ہو گیا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہوائی جہاز کا یا کسی ہوٹل کا، تو وہ ایک لمحے کے لیے چیزیں ہوتی ہے تو اس میں تو ہم ایک مرتبہ کریں گے۔ آپ یہ سوچیں گے اگر ایسی انسٹرکشن آپ کو بار بار ملے زندگی میں، جیسے ہمارے لیے جو ہے نا پڑھائی ہم کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یار 16 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن میں ہمیں جو ہے نا وہ ہمیشہ پڑھنا ہے، تو ہمیں کیا کرتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹس ہو جاتے ہیں، انگلش لینگویج ہو گیا، سلیس اردو ہو گیا، یا اس طریقے کے کمپلسری لینگویجز ہوتے ہیں، میتھمیٹک، تو ان لینگویجز کو ہم سمجھ کے اپنی پوری زندگی، کیونکہ بار بار تو ہمیں نہیں جانا پڑے گا نا کسی کے پاس سمجھنے کے لیے۔ تو اسی طرح جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف، تم لوگوں کی طرف ایک کتاب بھیجا ہے، ایک لکھی ہوئی چیزیں بھیجی ہیں جس میں آپ کے لیے نصیحت ہے، تو آپ عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم کیا کریں گے، بار بار کسی ایسے بندے کے پاس کیسے جائیں گے، یا ایسی ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے جس کی ٹرانسلیشن پہ بریکٹ لگا کے مختلف جو ہے نا مرادیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی اپنی طریقوں کی جو ہے نا ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، اور جو ہے نا لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم کس کی طرف جائیں۔ تو وہ انسٹرکشن ایک مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، لیکن اگر آپ وہی چیز اگر خود پڑھیں گے، اگر آپ اسی لینگویج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ ابھی کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آیت ایگزیکٹلی آپ کے لیے بن جائے گی، اور یہ آپ جب کہتے ہیں نا افلا تعقلون، تو پھر آپ عقل والے بن جائیں گے اور وہ نصیحت آپ پک کر لیں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ جو بھی ابھی جو ہے نا میری یہ کورس کو فالو کر رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اور اس کورس سے جب یہ پہنچیں گے اور یہ اپنی یہ سمجھیں کہ ٹرانسلیشن جب آپ کر پائیں گے، تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ جو آیت تھی یہ بالکل صحیح آیت تھی، اور یہ ویسے تو
ہر صدق اللہ العظیم، اللہ سچا ہے، اس کی ہر آیت جو ہے نا وہ سچی ہے، لیکن وہ جب آپ اپنی زندگی میں ان آیتوں کو جب آپ اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا بہت سیٹسفیکشن ملے گی، اور بہت یہ سمجھیں کہ ایک فیلنگ آئے گی نا دل میں کہ یار واقعی یہ آیت جو ہے نا، جب یہ ان آیت پہ ہم نے فالو کیا اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کیا تو پھر اس آیت کا جو ایک مزہ ہے نا وہ الگ سے ہوتا ہے۔ تو یہ لقد انزلنا علیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو ہم نے تمہاری طرف، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجا جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم سر قلم کر کے اور نیچے یہ سمجھیں کہ ہم خدا کی اس آیت کو لبیک کرتے ہوئے آپ اور ہم عربی جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں، اور عربی سیکھنے کے بعد، یہ لسان القرآن سیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں بہتر طریقے سے جو ہے نا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، ہم کسی مکتب فکر کے محتاج نہیں رہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم خود جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور ٹرانسلیٹ کر کے جب سمجھیں گے ڈائریکٹ، آپ جب ڈائریکٹ سمجھیں گے نا تو اس کا ایک اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے لینگویج کو ڈائریکٹ پڑھنا اور لینگویج کی ٹرانسلیشن پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو اوریجنلٹی ہوتی ہے اس کی لینگویج کی، جس میں وہ اوریجن ایک جو ہے نا اس کے اندر جو روح ہوتی ہے اس چیز کی، وہ اس ٹرانسلیشن میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھنے میں بہت جو ہے نا وہ ایک چیز، وہ تاثر اور اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارک دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ آئے ہیں سیکھنے، اور آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سیکھ کے پھر جو ہے نا آپ جب اس کو ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے پھر آپ کو وہ مزہ آئے گا، اور وہی نصیحت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے لیے اس قرآن میں موجود ہے وہ آپ کو کھلی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے خود کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، اور خود آپ کو وہ نصیحت نظر آئے گی۔ تو ہم جو ہے نا ابھی اپنی سبق کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جو پچھلا سبق تھا وہ آپ کو شاید یاد ہو، تو اس یاد کرنے کے لیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئک ریویو آف پریویس لیسن ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ریکیپ کریں گے تو پیچھے جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ الحمدللہ جو ہے نا ہمیں سمجھ میں پھر ایک ریفریش ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ریکیپ کی طرف۔ جی ہاں، لیسن نمبر 3 تھا عربی گرامر کا کلمہ کیا ہے اور کلمے کے کتنے اقسام ہیں، تو کلمہ کیا ہے اور اس میں کتنے قسم ہیں کلمے کے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کلمہ حروف اور حرکات مل کر، حروف یہ ہوتا ہے حروف الہجا الف با تا سا، یہ میں نے بتایا تھا، اور حرکات زیر زبر پیش، یہ میں نے حرکات کا بتایا تھا۔ حروف اور حرکات مل کر کلمہ بنتا ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے بامعنی لفظ یا جملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک کلیئر میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن لکھ کے دی ہے تاکہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے مثال دیا ہے ذالک۔ اب ذالک میں کیا کیا ملا ہوا ہے؟ حرف جو ہے نا حروف، زا لام کاف یہ حروف ہے، اور اس میں حرکات زبر زیر اور زبر یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب ذالکہ کا مطلب ہے وہ، الکتاب اس کا مطلب ہے کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب، یہ بھی ایک جملہ، یہ بھی آپ سمجھے کہ ایک کلمہ ہے۔ اب کلمہ کی کتنی اقسام ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہر زبان کے قواعد مرکب کیے جاتے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والے بامعنی الفاظ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ان کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جسے ہم پارٹس آف اسپیچ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں کلمہ میں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے دیر آر 8 پارٹس آف جو ہے نا پارٹس آف اسپیچ ان انگلش: ورب، ناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پروناؤن، انٹرجیکشن، کنجنکشن اینڈ پریپوزیشن۔ تو جیسے اس میں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کلمہ کے اقسام میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ عربک لینگویج میں، عربک جیسے ہم سیکھ رہے ہیں اس لینگویج میں کلمہ کے جو اقسام ہے وہ 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، ان کو ہم ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ لیکن میں نے یہ بتایا اسم کا مطلب جیسے ہم عام رواجی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نام، کوئی بھی نام کسی بھی چیز کا ہم اس کو اسم کہتے ہیں۔ فعل مطلب کوئی بھی کام کرنا، اور حرف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جیسے ایک سمپل بات ہے کہ اسم کا نام ہے، مثال کے طور پہ ہم نام لیتے ہیں زید، تو یہ ایک ناؤن اور نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فعل جیسے ورب یہ ہوتا ہے، انگلش میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ ہوتا ہے کہ بھائی پلے مطلب کھیلنا، تو وہ ایک ورب ہے۔ حرف یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب یہ ہے کہ جیسے اس میں اپنا عربی میں ہوتا ہے کہ پر، اب پر تب تک یہ معلوم نہیں ہوگا، حرف تب تک معلوم نہیں ہوگا جب اس کے ساتھ
کوئی چیز نہ ہو، اسم نہ ہو، تو یہ حرف کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حرف ہمیشہ اسم یا فعل کے ساتھ آئے گا. جیسے حرف پر، کرسی پر ہو گیا نا، کرسی پر، تو یہ حرف ہو گیا. تو ہم کیا کریں گے، ایک ایک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مرتبہ پہلا جو ہے وہ ہے اسم. تو ہم اب اسم کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو پچھلا جو بھی لیکچر ہے، پچھلا جو بھی میں نے آپ کو سکھایا سمجھایا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم اپنے نئے جو سبق ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی، تو آج کا لیسن نمبر 4 ہے عربک گرامر کا. اس میں لکھا ہوا اسم کی تعریف اور اسم کی 4 اہم پہلو. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم ہے کیا، اور اسم کے 4 پہلو عربی گرامر میں. اچھا، یہ میں ایک چیز ایک اور کلیئر کرتا چلوں، وہ یہ کہ دیکھیں، جب آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کی گرامر آپ کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے، مجھے پتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ پچھلے جو بھی آپ کی ڈیفینیشن آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، جیسے اردو میں آپ نے پڑھا ہو، جیسے انگلش میں پڑھا ہو، اس کو فی الحال آپ سائڈ میں رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو گرامر آپ پڑھ رہے ہو نا، یہ بالکل جو ہے نا اس سے الگ ہے. اور جو چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، آپ اس کو تھوڑا نا، آپ کے سامنے جو نیو ٹرمنالوجی آئیں اور چیزیں کلیئر بھی ہوں گی. کیونکہ پچھلے جو بھی آپ کو جو کچھ پڑھے ہیں وہ الگ لینگویج ہے، یہ آپ عربک لینگویج پڑھ رہے ہیں. یہ لسان القرآن ہے اللہ کی، جو اللہ نے اس کو جو ہے نا نازل فرمایا. تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز کو جو ہے نا دیکھنا پڑے گا. تو ابھی ہم اسم کی تعریف اور اسم کے 4 پہلو پڑھیں گے. اچھا، ایک چیز بتاؤں، جو بھی آپ کے سوالات ہوں مجھے ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اگر کوئی چیز مجھ سے مس ہو جاتی ہے یا ایسی کوئی چیز، میں تو کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کے سوال اور جواب دونوں کو جو ہے نا اس قسم کا لیکچر بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جو مجھ سے مس ہو گیا ہو تو آپ ضرور اس میں کمنٹ میں دے دیں، میں ضرور اس کا جواب دوں گا. باقی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بالکل سلو لے کے چلوں اور ایک ایک چیز آپ کو کلیئر کرواتا جاؤں. تو اسم کی تعریف کرتے ہیں. تو اسم کی تعریف یہ ہے، کسی شخص، کوئی نام ہوتا ہے نا، کسی شخص، کوئی ضمیر، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام. اب کسی شخص کا نام، کوئی ضمیر جیسے آپ سمجھتے ہیں نا، تو جیسے پروناؤن ہوتا ہے ہی، شی، اٹ، یہ بھی ہو گیا. چیز کی چیز کوئی بھی ہوگی، جگہ کوئی بھی جگہ ہوگی. صفت مطلب ایگجیکٹو، صفت مطلب نیک، جیسے نیک ہو گیا تو یہ ایک صفت ہے. یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے. کام کے نام سے مراد کیا؟ پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا وغیرہ. اب آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ جو دوسری چیزیں تو ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام بھی صحیح ہو گیا، کوئی ضمیر بھی ٹھیک ہے، چیز بھی صحیح ہے، جگہ کا نام بھی سمجھ میں آیا، صفت بھی آپ کو تھوڑی بہت ایگجیکٹو سمجھ میں آ گیا. لیکن اس کام کے نام سے مراد پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا آنا وغیرہ، یہ آپ کو تھوڑا کنفیوزنگ ہوگا. تو میں اس کو ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں، ورب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا رائٹ، پلے، تو یہ ایک ورب ہے. لیکن ورب کا جب اس میں ہم آئیں گے نا عربی میں، تو اس میں ورب یہ کہلاتا ہے کہ اس ورب کے ساتھ زمانہ بھی ہو، مطلب ٹینس بھی ہو. اب پڑھنا یہ سمجھے کہ انڈیفینٹ ورب ہو گیا یہاں پہ. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں پتا کہ کب پڑھنا. اب یہ ہے کہ پڑھا تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ماضی کا ہے، تو اب یہ اس میں نہیں آئے گا اسم میں. لیکن اگر خالی آپ پڑھنا کہہ رہے ہیں تو یہ اسم کا نام، اس ورب کا نام ایز اے اسم آ جائے گا. اگر اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھے گا تو اس میں ایک زمانہ آ گیا کہ یہ فیوچر میں پڑھے گا، تو وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. لکھے گا یا لکھ رہا ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں جب عربی میں زمانے کے ساتھ جب آئیں گی تو وہ زمانے کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ ورب کی کیٹیگری میں آئے گی، فعل کی کیٹیگری میں آئے. لیکن اگر صرف کام کا نام آ رہا ہے تو اس میں جیسے پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا وغیرہ، تو یہ سارے کیا ہوں گے، یہ سب کے سب اسم ہے. جیسے میں نے بتایا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو اینڈ نیم آف ورب از آلسو انکلوڈیڈ ان عربک ناؤن. اب جیسے اس میں پارٹس آف اسپیچ میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہے، تو اس پہ ہر چیز سامنے آ رہی ہے. ایگجیکٹو الگ ہے، پری پوزیشن الگ ہے، پروناؤن الگ ہے، ناؤن الگ ہے، ورب الگ ہے. اس میں آپ دیکھیں تو کیونکہ یہ سارے پارٹس آف اسپیچ ان تینوں میں، مطلب اسم، ان تینوں کون سے 3 ہیں، یہ والے اسم، فعل اور حرف، تو ان تینوں میں یہ ایڈجسٹ ہونے ہیں، تو یہ سارے اس میں ہی ایڈجسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ
اسی میں ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جاؤں گا. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ عربی میں اسم کیا ہوتا ہے. اسم عربی میں یہ ہے کہ کسی شخص کا نام ہو, کسی کوئی ضمیر ہو, ضمیر مطلب ہی شی اٹ, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد چیز, کوئی بھی چیز ہو گئی, قلم, کتاب, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی جگہ ہو گیا, مسجد, بازار. صفت ایگجیکٹو یا کام کا نام اسے اسم کہلاتا ہے. یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں زید. زید کیا ہے؟ اب یہ اسم کی کیٹیگری میں نے لکھی ہوئی ہے الگ سے. زید, زید ایک نام ہے, ٹھیک ہے. انا, انا مطلب میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پروناؤن, تو یہ پروناؤن انا اور انتم ایسے عربی میں کہتے ہیں, یا تم, وہ, یہ سارے پروناؤن ہیں, تو وہ یہ بھی اس کیٹیگری میں آ گیا. اس کے بعد کتاب, کتاب ایک چیز کا نام ہے, نیم آف تھنگ ہو گیا. مسجد, مسجد نیم آف پلیس ہو گیا, کسی جگہ کا نام ہے. صالح مطلب نیک, اچھا, نیک, یہ ایک صفت ہے, ایگجیکٹو ہو گیا. ضرب, ضرب کہتے ہیں کسی کو جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, میں نے اس کو ضرب دی, مارنا. عربی میں ضرب کہتے ہیں مارنے کو, تو یہ بھی نیم آف ورب ہے. اب ضرب جو ہے نا, اس پہ کوئی بھی ٹینس نہیں ہے. ضرب کا مطلب ہے مارنا. اگر ہم کہیں کہ اس مطلب اس کو ضرب کیا, ضرب کیا, تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ٹینس آ گیا, اس میں زمان آ گیا, زمان ماضی آ گیا. تو ماضی یا حال یا مستقبل کی بات ہوگی تو اس کو بھی اسم میں شامل نہیں کریں گے. تو میں اب یہ اس کی چار اسم کی تعریف آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اسم کے چار پہلو. اچھا, اب اسم تو سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں نا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسم کیا ہوتا ہے. اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اب عربی لینگویج میں اسم جو ہے نا, اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار چیزیں ہمارے لیے یہ یاد کریں, چار پہلو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ادروائز ہم اسم کو نہیں سمجھ پائیں گے. دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو اس جو آپ یہ سیکھ رہے ہیں, عربی سیکھ رہے ہیں, تو پچھلی ساری چیزوں کو آپ بھلانا پڑے گا. آپ بھول جائیں سب کچھ, نئی چیزیں سیکھیں. اب یہ ہے کہ اسم کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. کسی جگہ کا نام, کسی بندے کا نام, کسی چیز کا نام, ایگجیکٹ مطلب صالح مطلب کوئی صفت ہو, یا کوئی ایکشن آف ورب ہو. تو یہ ایک تو چیز کلیئر ہوگی. اب اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو وہ کیا ہے, اب کرتے ہیں اس کی. اسم کی چار پہلو کیا ہے؟ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی بھی اسم کے بارے میں چار باتوں کا علم ضروری ہے. اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آئے گا آپ کو, اور نہ ہی اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب چار چیزیں کون سی ہے؟ اسم کا جنس مطلب مذکر ہے یا مونس ہے, یہ اسم کی نمبر 1 چیز ہو گئی, جنس. اچھا, یہ ایک ایک چیز جو ہے نا میں آپ کو الگ الگ کر کے پڑھاؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ پریشان ہو. اس میں اسم کا مذکر یا مونس ہونا, مطلب اگر اسم ہے تو وہ مذکر ہے یا مونس ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم پڑھتے آئے تو مطلب اس کا جنس کون سا ہے, ایک پہلو. دوسرا اسم کا واحد جمع. تیسرا اس میں مثنیٰ لکھا ہوا ہے. اب یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے. واحد جمع سنگولر پلورل آپ پڑھتے آئے ہیں, مطلب اسم کا عدد پتہ ہونا چاہیے. عربی زبان میں عدد کے لیے 3 چیزیں ہیں, ایک واحد, ایک جمع, اور دوسرا مثنیٰ. مثنیٰ کا مطلب 2, واحد مطلب 1, مثنیٰ مطلب 2, جمع مطلب 2 سے مطلب زیادہ, 3 4 5 جو جتنے بھی ہو گئے. تو آپ کو نمبر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کا نمبر 1 آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مونس ہے یا مذکر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے, مطلب عدد کا پتہ ہونا چاہیے. تیسرا معرفہ ہے یا نکرہ ہے, یہ وسعت. اب یہ آپ کے لیے نئی ٹرمنالوجی ہے, معرفہ کیا, نکرہ کیا, یہ وسعت کیپیسٹی اس کو کہتے ہیں نا. یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے تو میں اس کو تھوڑا میں ابھی آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. معرفہ نکرہ کا مطلب یہ اسم جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے, تھوڑا یہ آپ کو میں کلیئر کر رہا ہوں. کیونکہ وسعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کامن ناؤن ہو گیا, ایک پراپر ناؤن ہو گیا. اگر مثال کے طور پہ آپ سب شاگرد ہو تو یہ شاگرد جو ہے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارے شاگرد بہت زیادہ ہیں, اس کی وسعت چیک کریں گے. اب شاگردوں میں سے کوئی جو ہے نا عمران نام سے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا. تو یہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن, یہ میں آپ آگے ہم سیکھیں گے ایک ایک چیز. چوتھے نمبر پہ اسم کا اعراب یعنی جملے میں ترکیب کا مقام.
یہ اعراب مطلب مقام، اسٹیٹس. اب اعراب کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کے ذہنوں میں وہ چیزیں آ گئی کہ اعراب کا مطلب ہے زیر زبر پیش. جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ بھائی اعراب جو ہے، جیسے ایک مشہور بات ہے کہ قرآن شریف میں اعرابیں جو ہیں وہ حجاج بن یوسف کے ٹائم پہ لگی تھی. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا تھا کہ اعرابیں جو ہیں وہ حجاج بن یوسف کے ٹائم پہ لگائی گئی تھی. اس سے پہلے قرآن شریف میں یہ ایک روایت ہے کہ اس سے پہلے قرآن شریف میں اعرابیں نہیں تھی. اب ہم اور مطلب یہ جو اردو لینگویج والے برے صغیر والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اعراب کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش. تو اعراب کا مطلب ہرگز زیر زبر پیش نہیں ہے. اعراب کا مطلب ہوتا ہے حرکات، حرکات کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش. اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اسم یوز ہو رہا ہے اس کا مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، کس اسٹیٹس پہ وہ کام کر رہا ہے. تو اب یہ میں ان سب چیزوں پہ آگے والا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے کہ مؤنث مذکر کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں جنس بھی پڑھاؤں گا آپ کو، عدد بھی پڑھاؤں گا. جیسے مثال کے طور پہ عربی میں لفظ ہے کرسی، تو آپ جو ہے نا یہاں مثال کے طور پہ عربی میں لفظ ہے قلم یا کرسی یا قلم یا کتاب، کوئی بھی آپ اٹھا لیں. مثال کے طور پہ میں نے قلم اٹھایا، کرسی اٹھائی، تو اگر میں آپ کو کہوں گا کہ کرسی پہ جملہ بنائے تو آپ کہیں گے یہ کرسی یہاں پڑی ہے، کرسی یہاں پڑی ہے فار ایگزامپل. اب کرسی پڑی ہے اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے اردو میں، ٹھیک ہے، مذکر نہیں ہے، کیا ہے، مؤنث ہے، کرسی یہاں پڑی ہے. لیکن عربی میں اس کو جو ہے نا وہ مذکر کر کے یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر کتاب کو بھی کہا جائے، کتاب بھی عربی میں جو ہے جنس جو ہے اس میں مؤنث ہے، اور جو اس میں عربی میں نہیں اپنا اردو میں مؤنث ہے اور عربی میں اس کو مذکر کیا ہوا. اسی طرح مثال کے طور پہ عدد کی بات کی جائے تو ایک قلم ہوئے، دو قلم ہوئے، تین قلم ہوئے، تین قلم یا کتاب. تو اب عربی میں یہ ہے کہ ایک کتاب، دو کتاب اور دو سے زیادہ بہت ساری کتاب. اس میں یہ ہوتا ہے جیسے نارملی یہ ہوتا ہے ایک کتاب بہت ساری کتاب اردو میں، لیکن عربی میں یہ ہے کہ واحد مطلب ایک کتاب، دو کتابیں اور بہت ساری کتابیں. اسی طرح نکرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو ایک یہ سمجھیں کہ میں چیز جو وہ کلیئر کرتا جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ اس میں جو ہے نا وہ ماہر ہو جائیں گے. یہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن آپ کو بھی میرے لیے ایک چیز کرنی پڑے گی، وہ یہ کرنی پڑے گی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آ کے بیٹھ جاؤ اپنے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے دیکھو اس کو جو ہے نا. پھر اپنی کاپی پین ساتھ میں لو، لیکچر کا نمبر لکھو کہ بھائی آج کا کون سا لیکچر ہے، اس پہ میں نے کیا کیا آپ کو پڑھایا ہے، ایک ایک چیز لکھو. اس کے بعد جا کے پریکٹس کرو. اور ابھی پریکٹس آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پریکٹس کریں گے. لیکن یہ بتاؤں کہ جب انشاءاللہ تھوڑا آگے جائیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے نا قرآن شریف کی آیتیں بھی دوں گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کو جا کے جو ہے نا آپ اس میں دیکھیں کہ کون مطلب اسم اگر ہوگا تو اس میں کیا چیزیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ اس میں تھوڑی امپورٹنٹ چیز تھی، وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں قرآن شریف کو جب آپ اٹھاؤیں گے تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی آیت آپ اٹھائیں. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین مطلب الحمد سے لے کے ناس تک ٹوٹل قرآن شریف میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں قرآن شریف میں، یہ میں آپ کو بتاؤں. ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے الحمد پڑھا ہے یا تو یہ اسم ہے یا تو یہ فعل ہے یا حرف ہے. رب العالمین، عالمین یا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا مطلب ایک چیز بھی ان سے باہر نہیں ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے اسم، فعل اور حرف پڑھ لیں گے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو ایزیلی ٹرانسلیٹ کر پائیں گے. اور کیا بڑی بات ہے یہ، اللہ کی ہم پہ کتنی بڑی رحمت ہوگی کہ 3-4 مہینے کے بعد یہ جو میں نے یہ سلسلہ چلایا ہے، یہ جو میں کورس آپ کو دے رہا ہوں، یہ 3-4 مہینے کے بعد جب آپ بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کہنے، کتنا مطلب آپ کو دل کو سکون ملے گا کہ آپ یہ خود کر رہے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود اس کو جو ہے نا جب ٹرانسلیٹ کر پائیں گے تو کتنا مطلب آپ کو سکون ملے گا، اور اللہ کی طرف سے جو رحمت اور برکت آپ کو ملے گی اس کا تو آپ
اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو نئے جو ہے نا سبق کو آگے لے کے چلنے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے سبق نمبر 4 اسم کی تعریف اور اس کی 4 پہلو پہ بات کی ہے، تو آپ کو بھی اسم کے چاروں پہلو کو سمجھنا ہے. پہلے جتنا سمجھا ہے اس سے آگے نہیں، آگے جب پڑھاؤں گا تو سمجھائیں گے، میں سمجھاؤں گا، لیکن اب تک جتنا پڑھا ہے اس کو آپ سمجھیں، اپنے ذہن نشیں کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں جو ہے نا نئے جو ہے نا سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ساری پریکٹس کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے. تو انشاءاللہ میں نئی جو ہے نا وہ ایک بناؤں گا آپ کے لیے لیکچر، کیونکہ میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے لیکچر بناؤں. وہ چھوٹے چھوٹے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اگر زیادہ اس کو لمبا کر دوں گا لیکچر کو تو کیا ہوگا کہ بہت ساری چیز مس ہو جائیں گے. اس لیے چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے، چاہے ہمیں 4 مہینے لگیں یا 5 مہینے لگیں، لیکن جب یہ میں کمپلیٹ کر لوں گا یہ پورا، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ سب جو ہے نا وہ آپ سب پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.